من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی، جن کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ شیخ کلینی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے اصول کافی لکھنے میں شیخ کلینی کی کافی مدد کی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان پر، ان کے موضوع پر لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک یہ مصادر میں سے ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع پر کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں کتاب الغیبہ کا مصدر ضرور بیان کیا جاتا ہے، اس سے روایت ضرور لی جاتی ہے۔ تو کتاب الغیبہ جو ہے اس کی جو مؤلف ہیں، غیبت صغریٰ بھی انہوں نے دیکھی اور غیبت کبریٰ کا بھی ابتدائی دور انہوں نے درک کیا، اور یہ بدلتے ہوئے زمانے میں جو شبہات شیعوں کے درمیان وارد ہوئے، ان شبہات کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا، اور آج تک جو شبہات ہیں وہ آج تک اس کتاب کے ذریعے سے ہم دور کر رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امام زمانہ کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب، لیکن ابتدا جو ہے وہ امامت کے موضوع پر ہے۔ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں باب الاول، باب ثانی، باب ثالث، باب رابع، ہم ابھی چوتھے چیپٹر پر ہیں، چوتھے باب پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ امامت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، مسلسل امامت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کے درمیان جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر جو اعتراضات وارد ہونے لگے تھے اس زمانے میں، اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ شیعہ امامت سے دور ہوتے جا رہے تھے، امامت کے مفہوم سے دور ہوتے جا رہے تھے، اور وہ جو حقیقی امامت ہے، یہ جو زمانہ بدل رہا تھا، غیبت صغریٰ پھر غیبت کبریٰ، اس میں وہ تمام چیزیں کہ جو اوائل کے زمانے میں شیعوں کے درمیان بدیہیات اور مسلمات میں سے تھی، وہ چیزیں اب یعنی معضلات اور مشکلات میں سے قرار پا رہی تھی۔ علم امام پہ گفتگو ہو رہی ہے، تنصیب امام پہ گفتگو ہو رہی ہے، آیا کہ امام الاختیار من اللہ ہے، من رسول اللہ ہے، یعنی یہ شبہات خود شیعوں کے درمیان وارد ہو رہے تھے۔ ظاہر زمانہ بدل رہا ہے، آپ غیبت صغریٰ میں تھے، سفیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب جو شیعہ تھے وہ سفراء کے اتنے عادی نہیں تھے، اگر وہ عادی تھے تو وہ ڈائریکٹ امام سے گفتگو کرنے، کوئی سوال ہے کچھ بھی ہے، ہند ہو، سندھ ہو، کسی بھی ملک سے ہو، آپ اور سیدھا آپ جو ہے وہ مدینہ جاتے ہیں، امام سے اجازت لے کر امام سے بات کرتے ہیں، امام سوال کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ نہیں، اب آپ نے جو گفتگو کرنی سفیر کے ذریعے سے کرنی۔ اب پھر ایک زمانہ آیا کہ نہیں، اب کوئی سفیر نہیں، اب غیبت کبریٰ۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر اگر اعتراضات آتے ہیں تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ امامت کا مفہوم اب غموس کی طرف جا رہا ہے، مفہوم امامت اس طرح سے نہیں ہم اپنا پا رہے جس طرح سے مطلوب تھا ہم سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ اب دیکھیں، ابھی ہم پہنچے تھے 26ویں روایت پر۔ عن کرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي ان لا آكل طعاما بنهار ابدا، میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی کہ میں دن کے وقت کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، ابدا حتی یقوم قائم آل محمد، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، اب دیکھیں راوی دور کس کا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، کتنا پیچھے یہ دور، لیکن انتظار امام زمانہ اس دور سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ازبق بن نباتہ کی روایت دیکھی تھی کہ امام علی علیہ السلام زمین پر لکیر کھینچ رہے تھے، اور اتنے میں جو ہے وہ ازبق بن نباتہ نے پوچھا کہ مولا یہ آپ لکیر کیوں کھینچ رہے ہیں، پورا واقعہ گزرا کہ نہیں؟ تو اس وقت ازبق بن نباتہ نے کیا کہا کہ کیا میں اس دور کو درک کروں گا، امام زمانہ کے دور کو درک کروں گا؟ تو امام نے کہا کہ تم کو کیا کہاں کی باتیں کر رہے ہو، ہے کہ نہیں آگے سب؟ تو امام امیر المومنین کے دور سے لے کر کے ہر امام کے دور میں جو امام کے قریب ترین صحابی تھے، سب کے سب منتظر امام حجت تھے۔ اب دیکھیں انتظار کی جو ہے وہ آپ کیفیت دیکھیں۔ فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت له رجل من شیعتک جعل للہ علیہ ان لا یأکل طعاما بالنہار ابدا، کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے
کہ وہ کبھی بھی دوپہر کے وقت دن کے وقت کھانا نہیں کھائے گا حتی یقوم قائم آل محمد، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے۔ اب یہاں پر امام سے اس نے سوال کیا رجل من شیعتک، اس نے یہ نہیں کہا کہ انا، سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ تھوڑا سا التفات کا مرحلہ ہے، سوال کرنے میں اس نے کہا کہ رجل من شیعتک، جواب میں امام نے کیا کہا سم یا کرام، اس نے ظاہر نہیں کیا کہ مولا کہ میں ہوں وہ شخص کہ جو قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک قائم آل محمد کا ظہور نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن امام نے جواب کیا دیا سم یا کرام، اے کرام تم روزہ رکھو، ولا تصم العیدین ولا ثلاثۃ ایام التشریق ولا اذا كنت مسافرا فان الحسین علیہ السلام لما قتل عجت السماوات والارض ومن علیہما والملائکہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو زمین و آسمان جو ہے چلا اٹھا، اور تمام مخلوقات زمین و آسمان کے درمیان ہے، سب نے گریہ کیا، بکا کیا، چیخ و پکار کیا، وقالوا یا ربنا، کہ اے پروردگار اتأذن لنا فی ہلاک الخلق، کیا تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس پوری مخلوق کو ختم کر دیں، ہلاک کر دیں، حتی نجذہم من جدید الارض بما استحلوا حرمتک، یہاں تک کہ ایک نئی مخلوق کو ہم لے کر آئے، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے آپ کی حرمت کو کیا کیا؟ حلال کر دیا، وقتلوا صفوتک فاوحى اللہ الیہم، اب پروردگار عالم نے وہی نازل کی ملائکہ کی جانب، کیا کی؟ یا ملائکتی یا سمائی و یا ارضی اسکنو، اے میرے ملائکہ، اے میری زمین، اے میرے آسمان، سکون اختیار کرو، ثم کشف حجابا من الحجب، کچھ پردے لگے ہوئے تھے اس میں سے ایک پردے کو ہٹایا، فاذا خلفہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اس پردے کے پیچھے کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے، و12 وصیا لہ فاخذ بید فلان بینہم من بینہم، اور ان کے درمیان ایک کی طرف اشارہ کیا، فقال یا ملائکتی و یا سماواتی یا ارضی بہذا انتصر منہم، لہذا فقالها 3 مرات، 3 مرتبہ پروردگار عالم نے اس ایک شخص کی طرف جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، 12 حضرات تھے، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا، 3 مرتبہ کہا کہ اس کے ذریعے سے میں اس کے لیے انتقام لوں گا۔ وجاء فی غیر روایہ محمد بن یعقوب الکلینی بہذا انتصر منہم ولو بعد حین، اگرچہ ایک وقت گزرنے کے بعد ہی صحیح، میں اگر ان سے انتقام لوں گا، ان پر کامیابی حاصل کروں گا تو اس شخص کی وجہ سے، اس شخص کے ذریعے سے۔ جی 27ویں روایت، اور وہ شخص کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی۔ اس کے بعد 27ویں، سمعت ابا عبداللہ ابن جعفر الطیار یقول کنا عند معاویہ، بہت خوبصورت روایت ہے کہ ہم امیر شام کے دربار میں تھے، انا والحسین والحسن والحسین وعبداللہ بن عباس وعمر بن ام سلمہ واسامہ بن زید، فجرى بینی وبین معاویہ کلام، اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن جعفر الطیار کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، یہ تمام حضرات موجود تھے، عمر ابن ام سلمہ، یہ کون ہے عمر ابن ام سلمہ؟ ام سلمہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، عمر ابن ام سلمہ جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس پرورش پائی تھی، اور یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھے، خاص اصحاب میں سے تھے، اور اہل بیت کے وفادار تھے۔ جی اگرچہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اہل بیت کے وفادار تھے اور ہمیشہ اہل بیت کی طرفداری کیا کرتے تھے، عمر ابن ام سلمہ۔ اس کے بعد ہے اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید ان کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انفذوا بعث اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہ، کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول نے ایک لشکر تشکیل دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، جلدی روانہ کرو، اور جو اس لشکر سے پیچھے ہٹ جائے اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ کون لوگ لشکر سے پیچھے ہٹے۔ جی اسامہ بن زید جو ہے وہ بھی امیر المومنین کے ساتھ تھے، امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، مگر یہ کہ اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، امیر المومنین کے ساتھ کسی لشکر میں شامل نہیں ہوئے، یعنی نہ جنگ صفین میں تھے، نہ کسی جنگ میں نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، میں جو ہے وہ اگرچہ دل سے امیر المومنین کے ساتھ تھے لیکن عملاً وہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں تھے، ان کے مخالف بھی نہیں تھے تو ان کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ صرف 18 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید کو بیزنطینی سلطنت کے خلاف لشکر کشی کا حکم دیا،
کہ لشکر بنا کر روانہ کیا اور سپہ سالار بنایا کس کو؟ اسامہ بن زید کو، جن کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال، ابھی جوان تھے۔ ان کے جو والد محترم تھے زید بن حارث، یہ بھی اپنے زمانے کے سپہ سالار تھے، جنگی فنون کو جانتے تھے۔ تو اس پر بھی بعض جو بزرگان مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری داڑھی سفید ہے اور آپ ہمارے اوپر 18 سال کا ایک نوجوان سپہ سالار لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیزنطینی حکومت جو ہے سلطنت، اس زمانے میں اگر ہم قیاس آرائی سے کام لیں تو آج کے زمانے میں یہ امریکہ کی حکومت کے برابر ہے، اتنی طاقتور حکومت تھی، بہت پاورفل حکومت تھی، بڑے جدید ہتھیار تھے ان کے پاس، اور ایک لشکر کو روانہ کیا گیا ان کے خلاف، اور اس کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ 18 سال کے نوجوان۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں سے، بعض بزرگان سے جو ہے وہ یہ بات ہضم نہ ہو سکی، سمجھ رہے ہیں آپ صاحب؟ تو اس کے بعد جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول نے یہ قول ارشاد فرمایا جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، کیونکہ جناب اسامہ کا لشکر روانہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہو چکا تھا کہ وہ لشکر نکلنا چاہتا تھا مگر نہیں نکل پاتا تھا، کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جاتی، کبھی فلاں کو راضی کرو کبھی فلاں کو کرو، تو پھر اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اٹھ کر کہنا پڑا ہے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ جی، علی کل یہ تھے اسامہ بن زید جو کہ اللہ کے رسول کے، ایک تو ہم کہیں عمر ابن ام سلمہ کے جنہوں نے اللہ کے رسول کے پاس پرورش پائی، ام سلمہ کے بیٹے، جب اللہ کے رسول سے ان کی شادی ہوئی تو عمر ابن ام سلمہ ساتھ ہی آئے، صحیح ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس پرورش پائی، یعنی یہ بھی ایک بڑے صحابی تھے۔ دوسرے اسامہ بن زید، ان کی فضیلت بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر عبداللہ بن جعفر طیار کہتا ہے کہ میرے اور معاویہ کے درمیان بات چیت شروع ہوئی، فقلت لمعاویہ، میں نے معاویہ سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اولویت رکھتا ہوں۔ ثم اخی علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کا اختیار، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر مال کی بات ہوتی یا اگر جائیداد کی بات ہوتی تو شاید یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا، ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ لیکن جب آپ کہیں کہ نفس، کیا انسان کی جان سے بڑھ کر کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ جائیداد ہے نہ اولاد ہے، انسان کی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ایک قول بڑا مشہور ہے، جان ہے تو جہان ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ تو جان کے اوپر اگر کوئی اختیار رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے تو اللہ کے رسول ہے، اور اگر اس کے بعد اگر کوئی اولویت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے تو امیر المومنین ہے۔ فَإِذَا اسْتُشْهِدَ فَإِبْنُهُ عَلِيٌّ فَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ثُمَّ ابْنِيَ الْحُسَيْنُ مِنْ بَعْدِهِ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَإِذَا اسْتُشْهِدَ فَإِبْنُهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ سَتُدْرِكُهُ يَا عَلِي، کہ تم کسے درک کرو گے؟ علی ابن الحسین کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو تم درک کرو گے، صحیح ہے۔ ثم ابنه محمد ابن علی اولا بالمؤمنین من انفسهم وستدرکه یا حسین، اے حسین تم محمد باقر کو درک کرو گے۔ ثم تکملت 12 اماما 9 من ولد الحسین، اور اس کے بعد 9 ائمہ ہوں گے جو کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ قال عبداللہ بن جعفر فاستشهدت الحسن والحسین وعبداللہ بن عباس وعمر بن ام سلمہ واسامہ بن زید فشاہدوا، تو اس کے بعد میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے ان تمام بزرگان سے کہا، عبداللہ بن عباس حبر الامہ کہا جاتا ہے، سیاد صاحب، امام حسن امام حسین کی اہمیت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، عمر ابن ام سلمہ ان کی بھی اہمیت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اسامہ بن زید ان کی بھی اہمیت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں، شیعہ سنی سب کے درمیان ان تمام حضرات کی جو ہے وہ اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر عبداللہ بن جعفر طیار کہتا ہے کہ میں نے ان سے گواہی طلب کی کہ آیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، تو ان سب نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قال سلیم وقد سمعت ذلك من سلمان الفارسی والمقداد وابی ذر وذكروا انهم سمعوا ذلك من رسول اللہ۔ تو سلیم کیا کہتے ہیں، سلیم بن قیس، کہ میں نے یہی روایت یہی روایت کس سے سنی ہے؟ سلمان فارسی سے سنی ہے، مقداد سے سنی ہے، ابی ذر سے سنی ہے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے اشخاص جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے بعد 28ویں روایت، عن علی بن ابی حمزہ الصومالی قال كنت مع ابی بصیر ومعنا مولى لابی جعفر الباقر علیہ السلام فقال سمعت ابا جعفر علیہ السلام يقول منا 12 محدثا،
السابع من ولدی القائم، یعنی میری اولاد میں سے جو ساتواں ہے وہ کون ہے؟ قائم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقام الیہ ابو بصیر فقال اشهد انی سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقوله منذ 40 سنہ۔ ابو بصیر کیا کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی تھی۔ قال ابو الحسن الشجاعی هذان الحدیثان مما استدرکهما ابو عبداللہ علیہ السلام بعد ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد فراغی والى آخری 29ویں روایت شہدنا الصلاة على ابی بکر حین مات فبینما نحن قعود حول عمر وقد بویع اذا جاء فتى یہودی من یہود المدینہ۔ ابھی نماز جنازہ ہی ادا ہوئی تھی خلیفہ اول پر، ابھی نماز جنازہ پڑھ کر آئے تھے اور دوسرے خلیفہ کی بیعت لی گئی تھی، صحیح۔ اتنے میں ایک یہودی آیا، دربار میں آیا، وکان ابوہ عالما، اور اس کا باپ کون تھا؟ عالم تھا یہودیوں کا، مدینہ میں اس کا باپ ایک بڑا عالم دین تھا۔ وہم یزعمون انہ من ولد ہارون، یعنی وہ ہارون کی اولاد میں سے تھے، وہ ایسا گمان کرتے تھے کہ جو اس کا باپ ہے اور یہ جو نسل ہے یہ ہارون کی اولاد میں سے چل رہی۔ فسلم علی عمر، اس نے خلیفہ ثانی پر سلام کیا۔ وقال یا امیر المومنین ایکم اعلم بکتابکم وسنت نبیکم، آپ میں سے کون ہے جو زیادہ علم رکھتا ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو اور آپ کے نبی کی سنت کا علم رکھتا ہو؟ فقال عمر هذا واشار الى علی ابن ابی طالب، خلیفہ ثانی نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ مولا امیر کی طرف کی۔ وقال هذا اعلمنا بکتابنا وسنت نبینا، یہ جو شخص ہے یہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، قرآن کا بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور ہمارے نبی کی سنت کا بھی زیادہ علم یہی رکھتا ہے۔ فقال عمر فقال الفتى اخبرنا انت کذا، کیا آپ اسی طرح سے ہیں؟ اب وہ شخص جو ہے کس کی طرف متوجہ ہوا؟ امیر المومنین کی طرف، کہ کیا آپ اسی طرح سے ہیں؟ فقال نعم سلنی عن حاجتک، تمہارا سوال کیا ہے، تمہاری حاجت کیا ہے، سوال کرو۔ فقال انی اسألک عن 33 میں تم سے 3 سوال کروں گا پہلے، اور پھر 3 سوال کروں گا، اور پھر اس کے بعد 1 سوال کروں گا۔ قال علی علیہ السلام افلا تقول اسألک عن 7، کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم 7 سوال کرنے والے ہو؟ یہ 3 اور 1 کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقال فتى لا ولكن اسألك عن 3، میں آپ سے پہلے 3 سوالات کروں گا، فإن أصبت فيهن سألتك عن ال3 الأخر، اگر آپ یہ 3 سوال کے جواب دے دیں گے تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں گیم جائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ ہے آپ نے کراس کیا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو اسی طرح اس شخص نے بھی جو ہے وہ کہا کہ پہلا راؤنڈ کراس کریں، پھر اس کے بعد ہم دوسرے راؤنڈ پہ جائیں گے، پھر 3 سوالات آپ سے اس وقت کریں گے۔ فَإِن لَمْ تُصِبْ فِي الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ سَكَتْ، اگر آپ شروع کے 3 سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو آپ ناک آؤٹ ہو جائیں گے، پھر معاملہ یہیں پر ہی گیم اوور ہو جائے گی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وَلَمْ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ، اس کے بعد اب میں کوئی اور سوال آپ سے نہیں کروں گا۔ قال له علی یا یہودی، اب جب تم مجھ پر راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 اور فائنل راؤنڈ رکھ رہے ہو تو میری بھی ایک شرط مانو۔ کیا شرط ہے بھائی؟ فَإِنْ أَخْبَرْتُكَ بِالصَّوَابِ، اگر میں تمہیں صحیح جواب دے دوں گا، وَبِالْحَقِّ، اور صحیح حق کے ساتھ جواب، تَعْلَمْ أَنِّي أَخْطَأْتُ أَوْ أَصَبْتُ، اگر میں جواب دے دوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح جواب دے رہا ہوں یا غلط جواب دے رہا ہوں، کوئی جج ہے بھی کہ نہیں ہے، تم تو سوال کرنے آئے ہو، تمہیں تو شاید نہ پتا ہو، صحیح ہے۔ قال نعم مجھے پتا ہے، گویا کہ یہودی جو آیا تھا اس کو جواب بھی پتا تھے اور اس کو سوال بھی پتا تھے، گویا کہ وہ امتحان لینے آئے تھے۔ اچھا، امتحان کس چیز کا تھا؟ اس کی تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کی طرف ہم جائیں۔ مسلمانوں میں، بلکہ عام طور پر اس زمانے میں، اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی بھی اگر نبی ہوتا تھا اس کی جگہ پر کوئی بھی شخص آ کر بیٹھتا تھا تو جس طرح نبی کے معجزات نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے تھے، وہ شخص خود نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی جو شخص آ کے بیٹھا ہے، آیا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ امت کو چلا سکے۔ اچھا، یہ مرتکزات میں سے تھا، بدیہیات میں سے تھا، تمام ادیان سماوی کے نزدیک، تمام ادیان سماوی کے نزدیک، صرف مسلمانوں کی نہیں، یہودی ہو عیسائی ہو، اگر ایک نبی جا رہا ہے اس کی جگہ دوسرا شخص آ رہا ہے تو آیا یہ شخص اس قابل ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کر سکے، امت کی قیادت کر سکے، امت کی سیاست کر سکے، امت کو احکام اور اسلام اور تفسیر اور احادیث وغیرہ بیان کر سکے، تعویل اور تنزیل بیان کر سکے؟ کہ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب اس کا نبی بھی صحیح تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو صرف اور صرف نبی کے معجزات کافی نہیں ہوتے تھے، بلکہ آنے والا شخص ضروری ہوتا تھا کہ اس قابل ہو کہ اپنے نبی کی طرف صحیح ہونے کی دلیل پیش کرے۔
تو اس لیے وہ یہودی آیا. جیسے کوئی خلیفہ بنتا تھا، آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے اور جو ہے اپنی مجالس میں اور محاضرات میں کہا بھی ہے کہ جب بھی کوئی خلیفہ بنتا تھا ایک شخص آ کے سوال کرتا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں؟ کہاں میں ہوں، تو میرے سوالات کے جوابات دیجیے. اب جیسے جناب علی جو ہے وہ ایک خلیفہ ثانی، جیسے ہی خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے ایک یہودی آ گیا کہ بھائی مجھے سوال کے جواب دیجیے. اگر بات صرف اور صرف حکومت کی تحت حد تک ہوتی تو آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، بھائی نئے جیٹ لیے تو نہیں لیے، اور اگر لیے تو کیوں لیے، آپ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ قصر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں، ابھی کتنے جو ہے وہ ٹیکس آپ لاگو کرنے والے ہیں. ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے نا، بجلی کا بل کتنا آنے والا ہے، آپ کیا جو ہے وہ ریلیف دینے والے ہیں مسلمانوں کو اور غیر مسلمین کو کہ جو آپ کے زمین پر رہتے ہیں. لیکن اس نے سوال کیا دینی سوالات کرنا شروع کر دیے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے. یہ آج ہم نے وقت گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ دین اور جو ہے وہ ولاۃ الامر یعنی گورننس کو دور کر دیا، علم سے دور کر دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سیاست ایک الگ چیز ہے اور علم کیا ہے، الگ چیز ہے. جبکہ پہلے ارتکازات میں تھا انسانوں کے کہ جو بھی نبی کی جگہ اگر بیٹھ رہا ہے وہ سیاست بھی کرے گا تو وہ اہل علم میں سے بھی ہوگا، بلکہ وہ عالم زمان میں سے ہوگا، سب سے زیادہ علم رکھنے والوں میں سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں آگے سب جید. اب یہاں پر جو ہے وہ امام نے فرمایا قال نعم لک قال علی فباللہ لئن اصبت فيما تسألني عنه لتسلمن ولتدعن اليهودیہ، کہ اگر میں تمہیں صحیح جواب دوں گا تو تم جو ہے وہ اسلام قبول کرو گے اور یہودیت چھوڑ دو. تو تلوار کے ذریعے سے علی نے کبھی کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا، کبھی نہیں کروایا. تاریخ گواہ ہے اس بات پر. اگر اسلام قبول کروایا تو اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے. پورا یمن جو ہے مسلمان ہو گیا، کہاں تلوار چلائی؟ اللہ کے رسول کے دور میں مولا امیر کو یمن کی طرف بھیجا گیا، اور آج تک یمن کے لوگ جو ہے ایسا گورنر جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو علی جیسا گورنر ہو. سمجھ رہے ہیں سر؟ ہاں. قال فاسأل عن حاجتك قال نعم لك الله علي لئن أصبت لأسلمن ولا أدعن اليهودية. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو میں اسلام بھی قبول کروں گا اور یہودیت کو بھی چھوڑ دوں گا. فاسأل عن حاجتك. تو امیر المومنین نے کہا کہ جو سوال ہے وہ کرو. قال اخبرني عن اول حجر وضع على وجه الارض. پہلا پتھر کون سا ہے جو زمین پہ رکھا گیا؟ واول شجرة نبتت في الارض. پہلا درخت کون سا ہے جو زمین میں اگا؟ واول عین انبعت في الارض. پہلا چشمہ کون سا ہے جو زمین میں جاری ہوا؟ قال علی علیہ السلام یا یہودی اما اول حجر وضع على وجه الارض فان اليهود يقولون الصخرة التي في بيت المقدس. جہاں تک تم پہلے پتھر کی بات کر رہے ہو تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چٹان جیسا بڑا سا پتھر ہے کہ جو بیت المقدس میں ہے یہودیوں کے نزدیک. وَكَذَبُوا. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ. یہ حجر اسود کہ جو سب سے پہلے زمین میں رکھا گیا. نزل به آدم من الجنة فوضعه في الركن والمؤمنون يستلمونه ليجددوا العهد والميثاق بالله عز وجل بالوفاء. یہ آدم کے ساتھ زمین پر آیا اور آج مومنین جو ہے وہ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، کیا تجدید وفا کرتے ہوئے، وہ جو عہد و پیمان لیا ہوا ہے اس کی تجدید کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں سب؟ وَأَمَّا قَوْلُكَ أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ فِي الْأَرْضِ. اب جہاں تک تم نے سوال کیا کہ پہلا درخت کون سا ہے جو زمین میں اگا ہے، فَإِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ الزَّيْتُونَ. یہودی کہتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو سب سے پہلے اس زمین میں اگا ہے. وَكَذَبُوا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَكِنَّهَا النَّخْلَ الْعَجْوَةُ. عجوہ ایک کھجور ہے، کھجور کی قسم ہے. سب سے پہلا درخت جو ہے وہ اسی کا اس زمین میں اگا ہے. نزل بها آدم من الجنة وبالفحل. بالفحل کہتا ہے یعنی بالفعل، یقیناً. یقیناً پہلا درخت جو آسمان سے جناب آدم لے کر آئے، جنت سے لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ حجر اسود بھی لے کر آئے اور یہ درخت بھی لے کر آئے. فاصل الثمرة كلها العجوة. اصل جو ثمرہ ہے، پھل ہے، وہ سب کا سب کیا ہے؟ عجوہ ہے. وأما العين فإن اليهود يقولون بأنها العين التي تحت الصخرة. سب سے پہلا چشمہ جو جاری ہوا یہ اس چٹان کے نیچے ہے کہ جو بیت المقدس میں ہے. یہودیوں کے نزدیک یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ وہ کذب، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہے. وَلَكِنَّهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو سب سے پہلے زمین میں جاری ہوا. التي لا يغمس فيها ميت الا حي. یہ وہ چشمہ ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی مردہ چلا جائے مگر یہ کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی مردہ اگر چشمے میں چلا جاتا ہے وہ کیا ہوگا؟ زندہ ہو جائے گا. وَهِيَ عَيْنُ مُوسَى الَّتِي نَسِيَ عِنْدَهَا السَّمَكَ الْمَمْلُوحَ.
فلما مسها الماء عاشت وانسربت في البحر فاتبعها موسى وفتاه حين لقي الخضر. یہ پورا واقعہ ہے آگے اس کے پیچھے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب پروردگار عالم سے دعا کی کہ جناب خضر سے ملاقات ہو تو وہ اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ یوشع بن نون کو لے کے گئے. یوشع بن نون اس وقت جوان تھے، بڑے نہیں تھے، غلام تھے، جوان تھے. جناب موسیٰ اور جناب یوشع بن نون دونوں مل کر جناب خضر کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک مچھلی بھی تھی جو کہ مری ہوئی تھی، گویا کہ رستے میں انہیں پکا کے کھانی تھی. اب وہ ایک مقام پہ رکے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے مچھلی کو رکھا. اب انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس مقام پہ رکے ہیں وہاں پر ایک چشمہ ہے جو کہ عین الحیات ہے، زندگی کا چشمہ ہے. جیسے ہی وہ پانی اس مچھلی سے ٹکرایا وہ مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے بھاگ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کی جب آنکھ کھلی ہو دیکھا بھائی مچھلی غائب ہے، وہ زندہ ہو کے چلی گئی. تو پھر پتہ چلا کہ یہ عین الحیات ہے. اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جناب موسیٰ اور جناب یوشع بن نون کہاں تک پہنچے؟ جناب خضر تک پہنچے. سمجھ رہے ہیں آگے سے؟ فقال الفتى اشهد انك قد صدقت وقلت الحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا اور صحیح کہا، حق کہا. وهذا كتاب ورثته عن آبائي املاء موسى وخط ہارون بيده. اب دیکھیں املاء موسیٰ و خط ہارون یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا املاء رسول اللہ و خط علی، یہ سلسلہ سنت اللہ ہے. ولن تجد فی سنت اللہ تبدیلا، یہ چلتا ہے سلسلہ. کیا اپنے دور کا نبی جو ہے وہ لکھواتا ہے کس سے؟ اپنے وصی سے. جب ہی کہا نا کہ یا علی انت بمنزلۃ ہارون منی منزلۃ ہارون موسیٰ، یعنی تم میرے نزدیک ایسے تھے ہارون موسیٰ کے. جس طرح ہارون سے جناب موسیٰ نے لکھوایا، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے بھی لکھوایا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. وفیہ هذه الخصال السبع واللہ لئن اصبت فی بقیۃ السبع لأدعن دینی واتبعن دینک. یہ 7 چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ ساتوں کی ساتوں آپ بتا دیں گے تو میں اپنا دین چھوڑ دوں گا اور آپ کے دین پر آ جاؤں گا. پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ایک طرح سے کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں فقال علی سوال کرو مجھ سے. فقال اخبرنی کم لهذه الامه بعد نبیها من امام هدى لا يضرهم خذلان من خذلهم، کہ اس امت میں نبی کے بعد، اس امت کے نبی کے بعد کتنے امام ہیں کہ اگر کوئی انہیں دھوکہ دے کے چھوڑ کے بھی چلا جائے تب بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے. وہ اخبرنی عن موضع محمد فی جنہ، ای موضع ہوا، وہ کون سا موضوع ہے، وہ کہاں رہیں گے، اللہ کے رسول جنت میں کہاں رہیں گے. وکم مع محمد فی منزلتہ، اور اس منزل پر کون کون اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا جنت میں. اب یہ 3 سوال، دوسرا راؤنڈ صحیح آگے سر. فقال علی یا یہودی لهذه الامه 12 اماما مہدیا كلهم هادی مہدی لا يضرهم خذلان من خذلهم. اس امت میں نبی کے بعد 12 ہادی ہوں گے اور جو انہیں چھوڑ کے چلا بھی جائے انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. موضع محمد فی افضل منازل جنت عدن. اب جنت عدن خود ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور اس جنت میں بھی سب سے افضل مقام پر کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول ہوں گے. اقربها من اللہ و اشرفها، یہ موضوع سب سے زیادہ قریب ترین اللہ کے ہوگا اور سب سے عظیم ترین مقام ہوگا جنت میں. واما الذی مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی منزلتہ فالاثنا عشر الائمہ المہدیین. اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ 12 امام ہوں گے. قال الیہودی واشهد انک قد صدقت وقلت الحق، یہودی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور حق کہا. لئن اصبت فی الواحدہ کما اصبت فی الستہ، جیسا کہ آپ نے 6 باتوں میں صحیح کہا، اگر آخری بھی اگر آپ نے صحیح کہہ دیا واللہ لاسلمن علی یدک ولا ادعن الیہودیہ، میں آپ کے ہاتھوں پہ اسلام لے آؤں گا اور یہودیت کو چھوڑ دوں گا. قال له اسأل، سوال کرو کیا ہے. قال اخبرنی عن خلیفۃ محمد کم یعیش بعدہ، یہ بتاؤ کہ محمد کا خلیفہ محمد کے بعد کب تک زندہ رہے گا. وَيَمُوتُ مَوْتًا أَوْ يُقْتَلُ قَتْلًا، کیا وہ طبیعی موت اس دنیا سے جائیں گے یا انہیں قتل کیا جائے گا. قَالَ يَعِيشُ بَعْدَهُ 30 سنة، 30 سال تک زندہ رہے گا. وَيَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَشَارَ بِلَحْيَتِهِ وَأَوْمَى إِلَى رَأْسِهِ، اپنے سر سے اپنی داڑھی تک کا جو ہے وہ اشارہ کیا کہ خضاب ہوگا، یہاں سے خون بہے گا اور داڑھی جو ہے رنگین ہو جائے گی، لال ہو جائے گی. فقال الفتى اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وانک خلیفۃ رسول اللہ علی الامہ. یہ خون امام علی ہے، دیکھ رہے ہیں اس خون کی برکت، دیکھ رہے ہیں آپ.
کہ فوراً سے گواہی دے دی۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ مولا امیر کو شہید کیا گیا، غم بھی ہے ہمیں، اس کا دکھ بھی ہے، لیکن صرف امیر المومنین نے جس طرح اشارہ کیا ہوگا وہ ایک دردناک مرحلہ ہوگا، ایک دردناک منظر ہوگا کہ ایک انسان اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہاں سے خون بہے گا اور پوری داڑھی میری کیا ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ ومن تقدم کان مفتر ثم خرج، اور جو آپ سے آگے بڑھا وہ جھوٹا ہے، وہ خلیفہ نہیں، اصل خلیفہ تو آپ۔ یہ کون ہے؟ ایک نوزائیدہ مسلم جو ابھی ابھی اسلام لے کر آیا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس امت کا خلیفہ کون ہے۔ جید، اس کے بعد انشاءاللہ تیسری روایت ہم پڑھیں گے، والحمد للہ رب العالمین۔